اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافرت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اگر کوئی ایک منزل یا دو منزل کا سفر کرے تو اس سفر سے شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلتا۔ شریعت کے قاعدے سے اس کو مسافر نہیں کہتے۔ اس کو ساری باتیں اسی طرح سے کرنی چاہیے جیسا کہ وہ اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت ہی پڑھے، اور موزے پہنے ہوں تو ایک رات دن مسح کرے، پھر اس کے بعد مسح کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ گھر کے اندر جب انسان رہتا ہے نا تو موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر ہم وضو میں پاؤں نہیں دھو رہے، مسح کرنا چاہ رہے ہوں موزوں پہ، تو ہم ایک دن ایک رات تک اس مسح کو چلا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ موزے جو ہیں چمڑے کے ہونے چاہیے۔ آج کل کی زبان میں جرابوں کو بھی لوگ موزہ کہہ دیتے ہیں، جو کہ جائز نہیں۔ اچھا، اگر کوئی 3 منزل چلنے کا ارادہ کر کے نکلے تو وہ شریعت کے قاعدے سے مسافر ہے۔ جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہو جائیں گے تو شریعت سے وہ مسافر بن گئے، اور جب تک آبادی کے اندر ہی اندر رہیں گے تب وہ مسافر نہیں کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر اسٹیشن آبادی کے اندر ہے تو وہ آبادی کے حکم میں ہے، اگر وہ اسٹیشن آبادی کے باہر ہوگا تو وہ پھر مسافر کے حکم میں بندہ آئے گا کہ اب شہر سے باہر چلا گیا، آبادی سے باہر چلا گیا تو اب مسافر بن گیا۔ 3 منزل کیا ہوتا ہے؟ 3 منزل اس کو کہتے ہیں کہ اگر پیدل چلنے والے سفر پیدل جا کر کریں تو وہ 3 روز میں وہاں پر پہنچے، تو تخمینہ اس کا یہ ہے، مطلب اندازہ اس کا ہمارے ہاں یہ چلے گا کہ دریا اور پہاڑ میں سفر نہیں کرنا پڑتا، مطلب جن جگہوں پہ دریا آ گیا یا راستوں میں پہاڑ ہے تو وہاں پہ انسان پیدل نہیں جا پاتا، تو اگر مثال کے طور پر کسی چیز کے اوپر وہ سوار ہو کے جا رہا ہے تو وہ پھر ہمارے حساب سے، آج کل کے حساب سے، جیسے جدید دور آ گیا ہے، گاڑیوں وغیرہ کی سہولتیں ہو گئی ہیں، پیدل کی رسم و رواج نہیں رہا سفر کرنے کا، تو وہ 48 میل چلے گا۔ 48 میل ہوگا تو وہ شرعی طور پہ مسافر بنے گا انسان۔ اچھا، اگر کوئی جگہ اتنی دور ہے کہ اونٹ اور آدمی کی چال کے اعتبار سے تو وہ 3 منزل ہے، لیکن اگر وہ کسی سواری کے اوپر سوار ہے تو وہ 2 دن میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے، یا ریل گاڑی پر سوار ہو کر گیا تو وہ تھوڑی سی دیر میں پہنچ گیا، تب بھی وہ شریعت کے مطابق مسافر کہلائے گا، کیونکہ سفر تو ظاہر سی بات ہے 48 میل ہوا یا 48 میل سے زیادہ ہوا، لیکن جدید دور کے مطابق جیسے کہ ہم جہاز میں چلے گئے تو گھنٹوں کا سفر جو تھا ہمارا وہ چند گھنٹوں میں طے ہو گیا، تو شریعت کے اعتبار سے ہم مسافر کہلائیں گے۔ اور جو کوئی شریعت سے مسافر ہو، مثال کے طور پر اگر آپ مسافر بن جاتے ہیں تو آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی جو فرض نماز ہے اس کی آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ جیسے ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں تو آپ نے 2 فرض پڑھنے ہیں، عصر کے بھی جیسے کہ 4 فرض ہوتے ہیں 2 فرض پڑھنے ہیں، اور عشاء کے بھی 4 فرض جو ہوتے ہیں اس کی جگہ آپ نے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ اور سنتوں کا یہ حکم ہے کہ اگر جلدی ہے آپ کو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے۔ مثال کے طور پر اگر اچھا ابھی بتا دیتے ہیں، جیسے اس چھوڑ دینے سے کچھ گناہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو جلدی نہیں ہے، آپ کو اپنے ساتھیوں سے رہ جانے کا ڈر ہو نہ، تو آپ نے نہیں چھوڑنی، اور سنتیں جو ہیں وہ سفر میں پوری پڑھے، ان میں کمی کرنا درست نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بہت جلدی ہے کہ آپ کی سواری نکل جائے گی، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اگر نماز پوری پڑھنے بیٹھ گئے سفر کے دوران تو فرض کی آپ نے سنتیں پہلے تو کوشش کرنی ہے نہیں چھوڑنی، اور اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، قلت ہے آپ کے پاس، تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جو باقی نمازیں ہیں نا، مطلب جیسے کہ ظہر ہو گئی اور عصر ہو گئی، تو ان میں باقی نمازوں کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ سنتیں جو ہے نا وہ سفر کے اندر پوری پڑھنی ہے، اور فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے۔ مطلب اگر کوئی ایسا وہ ہو گیا کہ مطلب وقت کی کمی ہو گئی، یا آپ کے پاس آپ کو جلدی پہنچنا ہے، یا سب لوگ تیار ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا مسئلہ ہو رہا ہے، تو فجر کی آپ نے ہر حال میں سنتیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، اور باقی جیسے کہ عصر اور عشاء کی ہو گئی یا ظہر کی ہو گئی، ان کی آپ سنتوں میں آپ چھوڑ سکتے ہیں، گنجائش
گنجائش ہے، لیکن فجر کی پوری کرنی ہے، لیکن بلا وجہ بھی باقی سنتیں جو ہیں آپ نے باقی نمازوں کی سنتوں کو بھی پورا ہی پڑھنا ہے، ان میں کوئی کمی نہیں کرنی ہے، بلا وجہ ان کو چھوڑ دینا بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، فجر اور مغرب اور وتر کی نماز میں بھی کمی نہیں کر سکتے، جیسے ہم ہمیشہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں ویسے ہی سفر کے دوران پڑھیں گے، کیونکہ فجر اور کی ابھی بتایا کہ سنتیں کسی صورت میں نہیں چھوڑنی آپ نے، تو فجر کی سنتیں بھی پڑھنی ہیں اور 2 فرض بھی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مغرب کی چونکہ 3 فرض ہوتے ہیں تو 3 فرض کی جگہ ہم 2 فرض نہیں کر سکتے، ہاں اگر 4 فرض ہوتے تو ہم 2 فرض کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ وتر کی بھی 3 رکعت ہی ہوتی ہیں، 3 وتر ہوتے ہیں، تو 3 وتروں کے اندر بھی ہم کمی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فجر اور مغرب اور وتر کی نماز میں کمی نہیں کرنی، جیسے آپ پڑھتے رہے ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔